اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. کل 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ بہت عظیم اور بہت جامع سورت ہے. ایک تعارف اس کا یہ بھی ہے کہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع القرآن کی جو جد و جہد اور جو کوشش شروع کی تھی اس کی بنیاد تھی منتخب نصاب، اور منتخب نصاب کا نقطہ آغاز سورۃ العصر تھا. میں مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کا درس والد محترم نے سینکڑوں مرتبہ دیا ہوگا. وہ جو قرآن حکیم میں آیا نا کہ لا یشبع منہ العلماء ولا یخرق عن کثرت الرد، اس قرآن کریم کا معجزہ ہونا اس اعتبار سے کہ علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے، اور پھر یہ کہ بار بار کی ریپیٹیشن، بار بار کا پڑھنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا 100 مرتبہ سے زائد ہوگا یقیناً کہ جس میں والد محترم نے سورہ مبارکہ کا درس دیا ہو. اس لیے کہ 1966 میں جب منتقل ہوئے تھے مونٹگومری ساہیوال سے تو آتے ہی اس کام کا آغاز کر دیا. شہر لاہور کا کوئی محلہ یا بستی ایسی نہیں تھی جہاں منتخب نصاب کا درس نہ دیا گیا ہو. اس کا عینی گواہ میں بھی ہوں، مجھے بھی معلوم ہے، اس لیے کہ وہ میرا بالکل بچپنا تھا، 10 برس میری عمر تھی. اور اس کے بعد 6 سال مسلسل 1966 سے لے کر اور 1972 تک، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. اور جہاں کہیں بھی منتخب نصاب کا درس ہوا تو آغاز سورۃ العصر سے، اس لیے کہ اسلامی جمعیت طلباء کے جب ناظم اعلیٰ رہے تھے تو اس موقع پر محافل دروس قرآن جو ہوتی تھی تو اس میں بھی ایک مختصر سا منتخب نصاب تھا جو مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے وہ تعیین کی تھی، اور اس کا درس ہوا کرتا تھا. والد محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہترین مدرس ہونے کے اعتبار سے بھی اس درس قرآن کا بڑا غلغلہ ہوتا تھا. لیکن اس میں اس کے بعد منتخب نصاب میں بہت سی اضافے کیے گئے تاہم آ کے وہ فائنل شکل میں جو اس وقت باقاعدہ پرنٹڈ موجود ہے، جس کی کیسٹس موجود ہیں، جو 44 دروس قرآن ہیں، 44 مقامات ہیں قرآن حکیم کے جو ڈاکٹر صاحب نے منتخب کیے تھے. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں سے اللہ کا مطالبہ ہے کیا؟ آیا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ہماری نجات کے لیے کافی ہے، یا اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ اور مطلوب ہے؟ تو ایک تعارف تو اس سورہ مبارکہ کا یہ بھی تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور دوسرے یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا باقاعدہ بیان شروع کرنے سے پہلے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ چند تمہیدی باتیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اور اس سورہ مبارکہ کے معاملے میں 4 تمہیدی باتیں ہیں. آج انشاءاللہ درس کے آخر پر یہاں میں نے منتخب نصاب کا ایک جو مختصر کتابچہ ہے اس کا یہاں اہتمام کیا. جن حضرات کو بھی درکار ہو، جن کے پاس موجود ہے وہ نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر لینا چاہیں تو انہیں بھی اجازت ہے. اس کا مطالعہ کیجئے، اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے. یہاں لیفٹ سائڈ پر جو ٹیبل موجود ہے اس پر میں نے وہ تقریباً 100 کے قریب نسخے رکھ دیے تھے. تو سب سے پہلی تمہیدی بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے.
ایک انتہا پر دیکھیں تو سورہ بقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل اور حجم کے اعتبار سے تقریباً 2.5 پارے، ایک سورت مسلسل. اور دوسری طرف دیکھیں تو مختصر ترین سورت وہ ہے جس میں کل 3 آیات ہیں. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 3 ہی صورتیں وہ ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. سورۃ العصر جو انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ آئے گی، پھر سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر سورۃ النصر ہے. کل 3 صورتیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ صورتوں کو الگ الگ کر دینا یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، یہ توقیفی امر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن حکیم نازل ہوا تو آیات کی شکل میں بھی تھا، صورتوں کی شکل میں بھی تھا، بڑی چھوٹی چھوٹی آیات بھی تھی جیسا کہ آخری پارے کی آخری صورتوں کے ہم نے پڑھی ہیں، اسی طرح بڑی طویل آیات بھی تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی طویل آیت کو چھوٹی چھوٹی آیات میں تقسیم کر دیا ہو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، منو عن جیسا کہ حضور پر نازل ہوا تھا اسی شکل میں محفوظ ہے. اور یہ بھی نہیں ہوا کہ چھوٹی آیات کو جمع کر کے ایک بڑی آیت بنا دی گئی ہو. تو یہ توقیفی امور میں سے ہے. کل 3 صورتیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. گویا کہ ہم پہلی بات جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت. دوسری بات یہ ہے کہ اولین دور میں جو صورتیں حضور پر نازل ہوئیں ان میں کی ایک صورت سورہ علق ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کی پہلی 5 آیات ہیں جو پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیات. اس کے بعد سورہ نون کی آیات ہیں، سورہ مدثر کی آیات ہیں. اس کے اندر کچھ اختلاف ہے تقدیم و تاخیر کا، پہلے کون سی ہوئی بعد میں کون سی ہوئی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے نزول سے پہلے جتنا بھی قرآن حضور پر نازل ہوا وہ آیات کی شکل میں تھا. پہلی مکمل سورت کہا جا سکتا ہے قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم قرار دے دیا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس شخص نے اپنی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اس کی نماز سرے سے ہوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اور نماز وہ جو ہمارے دین کا بنیادی ستون ہے، ہر رکعت کا جزو لازم. تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ العصر جو ہے ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. تیسری بات بہت اہم ہے کہ انتہائی جامع صورت ہے. جامعیت کہتے کسے ہیں کہ الفاظ بہت سادہ ہوں لیکن مضامین بہت گہرے ہوں. یہ جامع و معنی کی اصطلاح ہمارے وہاں جو استعمال ہوتی ہے اسی اعتبار سے کہ جامعیت کبریٰ ہے، اس کے اندر ہر شے کو جمع کر لیا گیا. اور پھر یہ کہ الفاظ بڑے سادہ عام فہم الفاظ، جسے ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے ادب کی اصطلاح میں سہل ممتنع، کہ اس قدر سہل الفاظ ہیں، اس قدر آسان الفاظ ہیں اس سورہ مبارکہ کے کہ اس کے 90% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. گویا کہ ہمارے اور اس سورت کے مابین تو کوئی مغایرت ہے ہی نہیں سرے سے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو سہل ممتنع کا شاہکار، بہت آسان عام فہم الفاظ. اور جامعیت کبریٰ کس اعتبار سے جامع ترین صورت. اب تک تو جو بات میں نے کی وہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت، اولین دور میں نازل ہو جانے والوں میں سے ایک صورت. اب اگلی بات کیا ہے کہ جامع ترین صورت ہے. یہ جامعیت اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے. یہ کس اعتبار سے ہے کہ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان گاہ ہے.
ہم سب کو اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا، اصل زندگی پھر شروع ہوگی۔ دنیاوی زندگی میں آنکھ بند ہوئی اور اخروی زندگی شروع ہو گئی۔ اب خواہ وہ قبر کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے، میدان حشر ہے، جنت اور جہنم ہے، یہ تمام چیزیں کون سی ہیں؟ جو ہماری اس اصل زندگی سے متعلق ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ اصل وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کاش کہ تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہونا چاہیے کہ ہماری وہ اصل زندگی سنور جائے۔ وہاں اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اہل تقویٰ سے، مومنین سے، اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ اور سورہ فاتحہ کی بالکل مرکزی آیت دعائیہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کامیابی، فوز و فلاح تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر رہو، یہ تمہیں اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچا دے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے جامع ترین ہے کہ ہمارے اصل مسئلے کو ٹارگٹ کیا گیا۔ فوز و فلاح اگر چاہتے ہو اس اخروی زندگی میں تو جو کرائیٹیریا، جو شرائط اس صورت میں بیان کر دی گئے اس پر قائم رہو۔ اب جامعیت کبریٰ کے اعتبار سے خاص طور پر نوٹ کیجئے، ابو مزینہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، طبرانی میں ان سے مروی ایک روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام پر اس سورہ مبارکہ کی عظمت کس درجے آشکار تھی۔ وہ فرماتے ہیں کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ التقیا لم يتفرقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی اور اس کا جو اولین دور تھا، صحابہ کرام نے اس کو خود بھی سیکھا اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے اس کی عظمت اس درجے آشکارا تھی ان پر کہ وہ فرماتے ہیں جب بھی دو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں ملاقات کرتے تھے، لم یتفرقا، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر، جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دے۔ اس لیے کہ اگر نجات چاہیے تو کون سی شاہراہ ہے جس کے سنگھائے میل ہیں کہ جو بیان کر دیے گئے؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اسی طرح نوٹ کیجئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اس عظمت کا آشکار ہو جانا ان پر اس درجے کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر قرآن میں سوائے اس سورت کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آخرت کی نجات۔ اس کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب ایمان کی تفصیل، اعمال صالحہ کیا ہے، حق کیا ہے، حق پر قائم رہنا کسے کہتے ہیں، حق کی ایک دوسرے کو واضح نصیحت کرنا کیا ہے، اور صبر جو بہت جامع عنوان بنتا ہے مرد مومن کے لیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پورے قرآن حکیم میں مضامین بیان ہوئے۔ تو اس کی تفاصیل آپ کو پورے قرآن میں مل جائیں گے، لیکن اس قدر مختصر الفاظ میں اس شاہراہ کی نشاندہی کر دینا جس کے سنگھائے میل یہ ہیں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ سورہ مبارکہ میں ہے۔ اسی طرح دوسرا قول ہے ان کا لو لم ينزل من القرآن سواہا نکفت الناس۔ امام شافعی کون ہے؟ جن کی پوری زندگی بیتی ہے قرآن حکیم ہے، احادیث نبویہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعلیم ہے، اس کی تدریس ہے، اس کا استحضار ہے، اور وہ اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت پر غور و فکر کریں تو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پر یہ قول ہے اس سورہ مبارکہ کی جب وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، اعلموا ان هذه السورة وعید شدید، اس کو سورت کو پڑھنے والے اور سننے والے خبردار ہو جائیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شدید وعید نازل ہوئی ہے۔
لأن اللہ تعالی حکم بالخسار لجمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کل نوع انسانی کے خسارے، تباہی اور ہلاکت کا اعلان کر دیا، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربع، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی زندگیوں کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہوں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، ان چاروں کا ذکر کیا حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آخر میں فرمایا وَأَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ عَلَى مَجْمُوعِ أَصْحَابِ الْأَرْبَعَ، اور جان لو اچھی طرح کہ اللہ کے ہاں نجات جو ہے اس کا دار و مدار ان چار بنیادی شرائط پر ہے۔ امام راضی تو اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کی جامعیت پر اس سے بڑی دلائل اور کیا ہوں گے؟ صحابہ کرام باہم مل رہے ہیں تو اس ذریعے تاثر ہے ان پر اس سورہ مبارکہ کے، ایک دوسرے کو سنا کر رخصت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری تمہیدی بات یہ تھی کہ یہ سہل ممتنع، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ انتہائی سادہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ جو ہماری اردو زبان میں مستعمل ہیں، لیکن جسے آپ کہیے کہ اس کے اندر جو مضامین اور اس کی گہرائی ہے وہ اپنے معراج پر ہے، جو ہمارا اور میرا اور آپ کا اصل مسئلہ ہے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کا ذرا ترجمہ ہم کر لیں۔ یہ بنیادی تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ اس سے پہلے کہ اس پر ہمارا بیان شروع ہو میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ فرمایا والعصر، ابھی صرف ترجمہ کیجئے، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، زمانہ شاہد ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً بالیقین تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہوں گے، الا الذین آمنوا، ہاں ایگزمپٹڈ ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ کس لیے آتا ہے؟ ایکسیپشن کے لیے۔ تباہی ہلاکت مقدر ہوگی ہر شخص کی سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات پہنچائی، حق کی واضح نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کرتے رہے۔ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا، اور ایگزمپٹڈ صرف وہی لوگ ہوں گے تباہی، ہلاکت اور بربادی سے جن میں یہ چار اوصاف موجود ہوں۔ یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں کوئی شے بھرتی کی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جس طرح کوئی شاعر جو ہے اپنے شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے کچھ الفاظ بھرتی کے بھی شامل کر دیتا ہے اپنے شعروں میں، قرآن کا معاملہ تو یہ نہیں۔ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، سورہ حاقہ میں فرمایا گیا نہ کسی کی شاعری ہے، شاعرانہ کلام ہے، نہ کہانت ہے، اس میں جو بیان کیا گیا حقیقت ہے، حق ہے۔ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کے دو لیولز ہیں، ایک ہے تذکر بالقرآن، دوسرے تدبر قرآن۔ تذکر کیا ہے؟ قرآن حکیم کو آپ نے پڑھا، اس کا ایک ترجمہ اور اس کا بنیادی مفہوم آپ نے اخذ کر لیا، گویا کہ جو اصل لیسن ہے، جو مورل لیسن جسے کہتے ہیں، وہ آپ تک پہنچ گیا، قرآن کا پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ یہ ہے تذکر بالقرآن، اور قرآن حکیم خود گواہ ہے اس بات پر کہ قرآن سے بڑھ کر آسان کتاب نہیں ہے تذکر کے اعتبار سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر 4 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی۔ ریپیٹیشن بھی تو آخر کسی چیز کے امپورٹنٹ ہونے کی غمازی کرتی ہے نا، 4 مرتبہ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو بہت سہل کر دیا، بہت آسان بنا دیا۔ یاد دہانی، نصیحت، وہ مورل لیسن تذکر کے اعتبار سے۔ جس طرح اگر آپ دودھ کو بلو تو اس کی سطح کے اوپر جو ہے بالائی یا مکھن آ جاتا ہے، اصل حاصل تو وہ ہے نا جس کے لیے آپ نے دودھ کو بلویا ہے۔ تو قرآن حکیم کی یہ تعلیمات جو ہیں، تذکر والی تعلیمات، اس کی سطح پر تیر رہی ہیں، اور اس اعتبار سے قرآن سہل ترین اور آسان ترین کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ تدبر والا پہلو ہے، جس میں آپ گہرائی میں اتر قرآن حکیم کے جو علوم ہے، جو معارف ہیں، جو فلسفہ ہے،
اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو علامہ اقبال نے فرمایا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ زنی کرنی ہے تو قرآن میں پڑھ کرو نا، غور و فکر کرنا ہے تو اس پر کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول کم و بیش یہی جو مجھے یاد ہے کہ صرف سورہ بقرہ پر غور و فکر کرنے میں مجھے 8 برس صرف ہوئے تھے. حالانکہ قرآن حکیم ان کے لیے اجنبی تو نہیں تھا، ان کی مادری زبان عربی مبین میں قرآن نازل ہوا. پھر ہمیں تو شان نزول کی ضرورت بھی پڑتی ہے، سیاق و سباق کی ضرورت بھی پڑتی ہے، 2 آیات کے درمیان باہمی ربط کیا ہے، پچھلی آیت سے اس آیت کا بظاہر جو ہے بالکل نیا مضمون شروع ہو گیا، لیکن ایک خفیف سا ربط موجود ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ان کی نگاہوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے. اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ تدبر قرآن اگر آپ اپنے یہ عنوان ذہن میں رکھیں گے تو قرآن حکیم مشکل ترین کتاب ہے. وہی الفاظ جو میں نے آغاز میں آپ کو سنائے تھے، لا تنقضی عجائبہ ولا یخرق عن کثرت الرد ولا یشبع منہ العلماء. نہ قرآن کے عجائب کبھی ختم ہوگے، نہ علماء کبھی اس سے سیری محسوس کریں گے، اور نہ بار بار کا پڑھنا کسی درجے کی بھی کوئی اکتاہٹ جو ہے انسان محسوس کرے گا. یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی بڑی دلیل ہے. تو صرف تذکر بالقرآن کے اعتبار سے جو ابھی ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اگر ہم صرف اس کو اپنے پیش نظر رکھیں تو 4 ہی نتائج اس سے برآمد ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، تمہیدی طور پر بھی 4 نکات. قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت، اولین دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت، قرآن حکیم کی جامع ترین صورت، اور الفاظ کے اعتبار سے انتہائی آسان، سہل ممتنع کا شاہکار. اب 4 ہی نتیجے ہیں کہ جو تذکر بالقرآن کے پہلو سے اعتبار سے اگر ہمیں صورت کو دیکھیں تو 4 نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلے ترجمے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن حکیم نے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار مقرر کر دیا. قرآن کے نزدیک کامیاب شخص کون ہے؟ جس میں ایمان موجود ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، حق پر قائم ہو، حق کی واضح و نصیحت کرے، اور پھر جو بھی تکالیف، مصائب اور مشکلات آئیں اس کو برداشت کرے، جھیلے. یہ 4 چیزیں ہیں نا جو یہاں ذکر کی گئیں. تو ہر وہ شخص کامیاب ہے، اب ان الفاظ کو نوٹ کیجئے، جس میں یہ 4 اوصاف موجود ہوں. دل کی گہرائی میں ایمان ہے، اعمال صالحہ، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، حق کا علم بردار بن کر کھڑا ہونا. یہ تو آخری درجہ ہے نا، اور اس سے بھی آگے کا درجہ یہ ہے کہ اس راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دینا. لیکن حق پر قائم رہنا، جو سچ ہے، جو حق ہے، اس پر جازم رہنا، اس کا پرچارک کرنا، اور اس راہ کی تکالیف اور جو مصائب ہیں اس کو برداشت کرنا، جھیلنا. تو ہر وہ شخص کامیاب ہے جس کے اندر یہ 4 اوصاف محسوس ہوں، خواہ اس دنیا میں وہ بہت نچلے درجے کی زندگی، دنیاوی مال و اسباب کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، بمشرق 2 وقت کی جو ہے روٹی جسم اور جان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے جو میسر ہے، لیکن یہ 4 اوصاف موجود ہیں. سر چھپانے کے لیے کوئی گھروندہ ہے یا نہیں؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ساری عمر جو ہے کرائے کے گھر میں گزار دیتے ہیں، نہ اس حد تک پہنچتے ہیں، اگرچہ حرام کا رستہ استعمال کریں تو شاید بہت جلد وہاں پہنچ جاتے، لیکن وہ قانے رہے ہیں حلال کے اوپر، لہذا اپنا گھر بھی میسر نہیں آیا. دنیاوی اعتبار سے جسے آپ کہیے بہت نچلی سطح، مادی اسباب کے اعتبار سے اس پر زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن یہ 4 اوصاف اگر ان کے اندر ہے تو قرآن اور اللہ کہتا ہے کامیاب ہیں. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ کامیاب ہیں. گواہی تو قرآن کی ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. وہ 4 باتیں پھر نوٹ کر لیجئے. اور اسی کے بالکل برعکس دیکھیے وہ شخص کے جس کے پاس قارون کی سی دولت ہو، بلینئر ہے، اور دولت بھی جو ہے پاکستانی کرنسی نہیں بلکہ ڈالرز میں،
کروڑوں نہیں اربوں. اور دنیا کی کوئی سہولت ایسی نہیں جو اسے حاصل نہ ہو. ظاہر ہے روپے پیسے کی بنیاد پر تو آپ ہر سہولت حاصل کر لیں گے. بڑے بڑے جزیرے خرید لیجئے، ایکڑوں پر پھیلے ہوئے جو فارم ہاؤسز کے مالک ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے قارون کی سی دولت موجود ہو جس شخص کے پاس، لیکن اگر یہ چار اوصاف نہیں ہیں تو قرآن حکیم نے جو معیار ہمارے سامنے رکھا اس کے مطابق ناکام ہیں، نامراد ہیں، خائب و خاسر ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام انسان، ابھی میں عرض کروں گا جب ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہماری آج کی نشست میں تو اس سورہ مبارکہ کا درس ممکن نہیں ہے. مجھے یاد ہے والد محترم جب اس کا درس دیا کرتے تھے تو 1.5 گھنٹے کے بعض اوقات 3 دروس ہوتے تھے جس پر یہ ایک سورت ہی مکمل نہیں ہو پاتی تھی. تو 50 منٹ کا دورانیے کے اندر اس سورت کا احاطہ کر لینا، احاطہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کا کوئی بنیادی باتیں رکھ دینا بھی ممکن نہیں ہے. تو ہر وہ شخص ناکام ہے جس میں یہ چار اوصاف موجود نہ ہوں، خواہ قارون کی سی دولت کا مالک کیوں نہ ہو. اس دنیا میں جسے آپ کہیے کہ یہاں سٹیٹس بلند ترین، اب تو چونکہ تمام ڈیٹاز جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں نیٹ کے اوپر بھی اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی ایک دوسرے تک خبریں پہنچتی رہتی ہیں کہ دنیا کے 10 امیر ترین انسان کون ہیں، ان کی دولت کا اندازہ لگائیے، اس ایکسٹریم پر چلے جائیں. لیکن دنیاوی اعتبار سے مادی وسائل سے محروم وہ شخص جس کے اندر یہ چار اوصاف موجود ہوں، اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگا، وعدہ ہے اللہ کا. تو سب سے پہلی بات کیا کہ کامیابی کا قرآنی معیار جسے راہ نجات کہا گیا نا، وہ جو کتابچہ ہے جو والد محترم کی اسی راہ نجات کی جو سورہ عصر ہے اس کی تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں ہدیتاً آپ کے لیے موجود ہے. جن حضرات کے پاس نہ ہو وہ اس کو یقیناً حاصل کریں. تو پہلی بات یہاں مکمل ہوئی. اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ وہ بھی تھے جنہیں ہم فقراء صحابہ کہتے ہیں، درویش، کئی وقت کا فاقہ گزر رہا ہے، تن کو ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے بھی میسر نہیں، صرف ستر پوشی کی حد تک کئی جوڑے تیار رہنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. جسے ہم دنیاوی اعتبار سے فقراء کہتے ہیں، فقراء صحابہ، درویش صحابہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کئی وقت فاقہ ہے، بھوک کی وجہ سے غشی پڑ رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مرگی کا دورہ پڑ گیا اور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ اپنے سے جو ہے وہ کچھ ٹوٹکے کر رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے یہ صورت ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کتنے ہی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو کہیں عزت داروں کی محفل میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے دھتکار دیے جائیں. یہ مجلس تو عزت والے ہیں، ساز و سامان جن کے پاس ہو، روپے پیسہ ہو، دولت مند لوگ ہیں، تم اس مجلس میں کہاں سے گھسے چلے آ رہے ہو؟ دربان ہوگا جو اسے نکال دے گا باہر. عزت والوں کی مجلس میں وہ جگہ نہیں پا سکتے، دھتکار دیے جاتے ہیں. تن ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے میسر نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا. پھر یہ کہ نکاح کے لیے اگر کہیں کوئی پیغام بھیجیں تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو، اس لیے کہ آج اگر کوئی سٹیٹس سمبل بن گیا ہے، نکاح اس سے ہوگا جس کے پاس اتنی جائیداد ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اور یہ پورے چونچلے جو تقاضے بھی کیے جاتے ہیں، دو طرفہ تقاضے ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں کی طرف سے بھی. تو نکاح کا پیغام دیا تو کوئی انہیں جسے آپ کہیے کہ اس کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کسی بات پر وہ اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. اللہ کے دل میں ان کی کتنی عزت ہے، کتنی وقت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تمہارے جسم کو، تن و توش کو، تمہارے کپڑوں کو، تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں میں جھانکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو یا نہیں ہو، دین پر قائم ہو یا نہیں ہو، یہ چار اوصاف موجود ہیں یا نہیں ہیں.
تو کسی بات پر اگر اللہ کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص کا جو کامیابی کا معیار ہے، جس میں اکثر و بیشتر روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، یہاں کا سٹیٹس ہے، ایلیٹ کلاس سے ہیں تو بڑے کامیاب ہیں، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کی محفل میں ہے، کس گریڈ کی گاڑی نیچے ہے، ایک ایک وقت میں کیسی کیسی بہترین گاڑیاں ان کے گراج میں موجود ہیں، بڑا کامیاب شخص۔ اور انسان کی ایک طبعی کمزوری ہے کہ ان چیزوں سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کے گھر جائیں اور اس کا عالی شان بنگلہ دیکھیں اور اس بنگلے کے ڈرائنگ روم میں کہیں بیٹھنے کا موقع ملے، اس کی زیب و زینت دیکھیں تو ایک دفعہ وہ چکا چوند جو ہے اس کی، وہ آپ کو متاثر تو کرتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو صرف ظاہر کی ہیں، جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے سب دھوکے کا سامان۔ کتنا عرصہ رہے گا؟ حالات کو پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ جب تک اللہ کی پکڑ نہ آئے ہم بھی بڑے مطمئن رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھا جائے گا جی، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، عذاب قبر کا ذکر ہو تو دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد جب حشر نشر دیکھا جائے گا۔ اگر سوچنے کا انداز ہی یہ ہو، معلوم ہوا صرف یہاں کا مادہ، یہاں کی رعنائیت، یہاں کی چکا چوند، یہاں کی زیب و زینت، یہ انسان کی نظر کو خیرہ کرتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو بظاہر جسے سورہ کہف میں کہا گیا نا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس زمین کو ہم نے بڑا مزین کر دیا ہے، یہاں کی چیزوں میں بڑی کشش رکھ دی ہے، یہاں کی دیدہ زیبی، یہاں کی چوکا چوند، یہاں کی چمک دمک، زلف گراگیر کے اسیر ہے ہر شخص، لیکن یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزما لیں کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جو ان چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر اپنے آپ کو اللہ کے وفادار ثابت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے وفادار ثابت کرتے ہیں۔ تو تذکر بالقرآن کے پہلو کے اعتبار سے سب سے پہلا نتیجہ قرآن حکیم کا کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار۔ ہر وہ شخص کامیاب ہے جس میں یہ چار اوصاف موجود ہوں، خواہ دو وقت کی روٹی میسر نہ ہو، سر پر چھت موجود نہ ہو، جسم پر پورے کپڑے موجود نہ ہوں، لیکن آخرت کی زندگی کامیاب ہے، اس کی ضمانت ہے۔ اور ہر وہ شخص ناکام ہے جس کے پاس خواہ قارون کسی دولت کیوں نہ ہو، دنیا کی ہر آسائش اسے مہیا کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو ناکام ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور آخری آیت میں ان چار چیزوں کی وہ سنگ ہائے میل کے جو ہے نشاندہی کر دی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نجات کی کم سے کم شرائط ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ کسی شاعری یا شاعرانہ کلام نہیں ہے جہاں اضافی کی بہت سی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں وزن کو پورا کرنے کے لیے۔ شعر کا وزن بھی تو پورا کرنا ہے نا، درمیان میں کہیں کوئی رخنا آ رہا ہے، کوئی خلا آ رہا ہے تو وہاں بھرتی کا لفظ لگا دیا۔ اب یہ شاعر کا اپنا کلام ہوتا ہے کہ اس بھرتی کے لفظ کو بھی اس نے کس درجے میں معنی خیز بنا دیا، لیکن شعر کا وزن پورا ہو گیا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر شخص ناکام، نامراد، تباہی اور ہلاکت اس کا مقدر ہوگی سوائے ان کے جن میں یہ چار چیزیں موجود ہوں، چار، تو یہ چاروں جو لوازم نجات ہیں یہ کم سے کم شرائط ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں جنت میں بہت اونچے مقامات عطا کیے جائیں گے جن کے اندر یہ چار اوصاف موجود ہوں۔ ایمان بھی ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، لیکن حق پر قائم نہیں ہے، حق کا داعی نہیں ہے، کسی بات کو حق سمجھ کر اس کو چھپا رہا ہے، جس کو قرآن حکیم میں بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ کسی شے کی سچائی آپ کو معلوم ہو اور اس کے بعد آپ اس کو چھپا لیں، کتمان حق ہے، حق بات کو آپ نے چھپا دیا بزدلی کی وجہ سے نا، کہ لوگوں کو کیسے فیس کریں گے، مخالفتیں ہوں گی، آوازیں کثیر آئیں گی۔
تو حق پر قائم رہنا، حق کا پرچار کرنا، یہ بھی ان بنیادی لوازم نجات میں سے ہے جو بالآخر آپ کو اللہ کے ہاں ناکامی اور تباہی سے بچائیں گے۔ اسی طرح صبر ہے۔ تو یہ کم سے کم لوازم نجات ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا نا، یہ باتیں تمام والد محترم نے سمجھانے کے انداز میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا 20 مرتبہ، بلکہ شاید 100 سے زائد مرتبہ اس سورہ مبارکہ کا انہوں نے درس دیا ہوگا۔ جہاں کہیں حلقہ درس کا آغاز ہوا، پہلی سورت جو زیر مطالعہ آتی تھی سورۃ العصر، اس لیے کہ منتخب نصاب اگر وہاں پڑھانا مقصود ہے تو اس کا نقطہ آغاز بھی تو یہی سورت ہے نا۔ تو جس کتابچے کا میں نے ذکر کیا تھا، جو آپ حضرات کے لیے یہاں ہدیتاً ایک صاحب خیر کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا، جاتے ہوئے اپنے یہاں سے لیتے جائیے گا، اس میں تمام باتیں موجود ہیں اشاروں کی شکل میں۔ تو کم سے کم شرائط لوازم نجات، کم سے کم، یہ نہیں کہ فلاں درجہ عام کو دے دیا جائے گا اگر ان کے اوپر پورے اترو گے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے 5 وقتہ نماز جو فرض ہے وہ فرض ہے، اگر جان بوجھ کر ادا نہیں کرتے تو ایک معنی میں کفر میں داخل ہو چکے۔ ٹھیک ہے، اصطلاحاً کفر کی اصطلاح جو استعمال نہیں ہوگی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ مستند ترین حدیث، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کی، اس نے ایک نوع کا کفر کیا ہے۔ یہ کفر حقیقی ہے، اس کی بنیاد پر کسی کے کافر ہونے کا فتویٰ آپ جاری نہیں کر سکتے۔ فاسق ہے، فاجر ہے، جو کچھ کہہ لیجئے اس کو، اسلامی حکومت ہے تو اس سے درے بھی مارے جائیں گے، کوڑے بھی مارے جائیں گے، پس زندہ بھی ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیا، ایک نوع کا کفر کیا اس نے۔ تو یہاں گویا کہ وہ جو لوازم نجات ہیں وہ کم سے کم کا معاملہ ہے، کوئی اعلیٰ درجات کا ذکر نہیں ہو رہا۔ پھر یہ چاروں لازم و ملزوم ہے۔ تیسرے نمبر کی چیز نوٹ کیجئے، ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ ایمان، عمل صالح، لازم و ملزوم۔ اگر ایمان واقعتاً ایمان دل کی گہرائی میں اترا ہوا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص فاسق ہو، فاجر ہو، بدکار ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ حضور نے تو کہہ دیا کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی گناہ کا عمل کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اگر ایمان دل میں موجود ہوگا تو اس سے کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان کے اندر جذبات بھی ہیں، نسیان بھی ہے، خطا بھی ہے، جوش جذبات میں آ کر کسی گناہ کا صدور بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانیت کیا ہوگی کہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے، رجوع کرے، احساس شرمندگی کے ساتھ، پشیمانی کے احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ۔ یہ آدمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات جو ہے وہ پہنچا دیے، سکھا دیے، حاصل کر لیے۔ حضرت آدم نے اللہ سے کچھ کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم سے گناہ ہو گیا، تیرا حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ درخت کیا تھا اس پہ حرف نہ پڑھیے، لیکن ہم سے اس گناہ کا صدور ہو گیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ حضرت آدم کی دعا موجود، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اعمال صالح ہوں گے، اگر اعمال صالح نہیں ہے تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ پھر ایمان اگر ہے بھی تو بہت کم درجے کا ہے، اس معیار پر نہیں ہے جو انسان کے عمل اور سیرت و کردار میں ایک انقلاب پیدا کر سکے۔ اس کی مثال بھی عام طور پر دی جاتی ہے کہ اگر کہیں آگ کا الاؤ روشن ہے تو کیا ممکن ہے کہ اس کے ارد گرد کا ماحول گرم نہ ہو؟ حرارت اور تمازت جو ہے ارد گرد کے ماحول میں سرایت نہ کرے اگر آگ ہے۔ اگر صرف نظروں کا دھوکہ ہے، کچھ چنگاریاں سی آپ کو نظر تو آ رہی ہیں، آج کل آرٹیفیشل آگ جو ہے وہ بھی پیدا کر دی جاتی ہے، نیچے سے خاص قسم کی پیلے رنگ کی لائٹ آ رہی ہے، اوپر کچھ جو ہے وہ چیزیں تھر تھڑا رہی ہیں، ذرا تھوڑے سے فاصلے سے ہو کر دیکھے تو لگتا ہے کہ آگ کا بھانبڑ جو ہے وہ شعلے اگر رہا ہے، حالانکہ آگ نام کی شے تو نہیں ہے۔
آپ اس کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے اور آپ کو کوئی گرمی اور حرارت محسوس نہ ہو تو آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ یہ آگ نہیں ہے، آگ نما ایک شے ہے، بظاہر دیکھنے میں آگ نظر آئی ہے لیکن حقیقتاً آگ تو نہیں ہے۔ تو ایمان بھی تو آخر ایک حرارت ہے نا۔ حرارت ایمانی ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ دل میں ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ہمارا عمل اس سے متاثر نہ ہو۔ جس طرح اگر آگ ہے تو ماحول میں حرارت لازماً سرایت کرے گی، بالکل وہی منطق یہاں اپلائی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں صرف قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ہمیں تو ایمان یا اسلام اسے کہہ لیجئے گھر بیٹھے حاصل ہو گیا، نعمت غیر مترقبہ، ہم اس کے لیے نہ کوئی محنت کرنی پڑی نہ کوشش کرنی پڑی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے اس کی کہ ہماری ولادت ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا تھا۔ یہ دین جیسی دولت، قرآن جیسی نعمت ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، ہم نے تو کوئی محنت تگودو نہیں کی، مختلف مذاہب کا کوئی کمپیریٹیو سٹڈیز ہم نے نہیں کی۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور عموماً میں اس پر ایڈ بھی کیا کرتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کسی شخص کی ولادت ہندو، سکھ یا یہودی گھرانے میں ہو جاتی تو کتنا کچھ امکان تھا اس بات کا کہ ہمیں یہ دین اسلام تک پہنچنا نصیب ہوتا، جو بالآخر گارنٹیڈ ہوگا اس بات پر کہ ہمیں اللہ کے ہاں نجات حاصل ہو جائے گی۔ اصل روح ہے اسلام۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ تمام شرائط جو بیان کی گئی باہم لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایمان ہے تو لازماً تبدیل ہوگا، اگر ایمان اور عمل دونوں ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ انسان حق پر قائم نہ رہے اور حق کا علم بردار بن کر کھڑا نہ ہو۔ جسے دین جیسی نعمت حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کے لیے ہدایت اور رہنمائی چاہتا ہے اسے تفقہ فی الدین عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کا تفقہ حاصل ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان حق کا علم بردار بن کر کھڑا نہ ہو، حق پر خود قائم نہ ہو؟ اور اس کا تعلق اگلی اصطلاح کے ساتھ پھر اس طرح قائم ہو جاتا ہے، اگر حق کا ساتھ دو گے، حق پر قائم رہو گے، حق کے علم بردار بنو گے تو تکالیف بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گی، مخالفتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ اور اس کا کلائمیکس کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی جان تک لی جا سکتی ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود، انبیاء اور میں سے کتنوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ فرد قرارداد جرم جہاں قرآن حکیم عائد کرتا ہے یہودیوں کے اوپر، ان میں سے ایک جرم ان کا یہ بھی تھا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق انہوں نے کتنے ہی نبیوں کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے سے پہلے کس کس درجے کی مخالفت نہیں کی گئی ہوگی، کیسا کیسا ٹارچر نہیں کیا گیا ہوگا، صحابہ کرام کے ساتھ کیسے کیسے، جسے آپ کہیے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سلوک کیے گئے۔ جرم کیا تھا ان کا؟ خدا واحد کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہی جرم تھا نا۔ توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر اوندے منہ گھسیٹا بھی جا رہا ہے، انگارے بچھا دیے گئے، اس کے اوپر ننگی پیٹھ لیٹ جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کتنی شہادتیں ہوئیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح جسے آپ کہیے کہ ٹارچر ان کو دیا گیا ہے، شہید تو ہوئے وہ، لیکن کس انداز میں؟ یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا تھا، حق کے علم بردار بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو پہلے دو لوازم جو ہیں وہ بھی باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے، لازم و ملزوم ہے، ایمان اور عمل، چولی دامن کا ساتھ۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، اس لیے کہ آج تو بنیادی مضامین ہی ہمارے زیر بحث آئے ہیں۔ اسی طرح تواصب الحق اور تواصب الصبر، حق پر قائم رہنا، حق کا ساتھ دینا، حق کے وفادار رہنا، حق کے پرچارک بننا، لازم و ملزوم کی طرح اس کے ساتھ تواصب الصبر بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ کام کرو گے تو پھر صبر کا دامن اسے مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ وہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، اور پہلے شہید مرد حضرت یاسر،
جیسا کہ میں نے عرض کیا کیا جرم تھا ان کا، چھوٹا سا گھرانہ، اور ابو جہل جو ہے ٹارچر کر رہا ہے، شدید تعذیب میں مبتلا کیا ہوا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ حضور قریب سے گزرتے تھے، اصبروا یا آل یاسر وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے یاسر کے گھر والوں بس صبر سے کام لو، اللہ کا پختہ وعدہ ہے، جنت تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے۔ اس دنیا کی عارضی زندگی میں تکالیف صعوبتیں برداشت کر لو، اخروی زندگی سنور گئی۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان ہے تو عمل صالح ہوگا، ایمان اور عمل صالح ہے تو اس کا لازمی نتیجہ تواصی بالحق ہو کر رہے گا، اور ان تینوں چیزوں کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر صبر سے کام لینا پڑے گا، تحمل ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے، صبر کرنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات اس اعتبار سے، صرف ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، کہ عربی زبان میں جو تاکید کے جتنے اسالیب ہیں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو صورت میں اختیار کر دیے گئے۔ اپنے کلام کو مؤکد کرنے کے لیے ہم بھی قسم کھاتے ہیں نا، آپ کا مخاطب آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، گویا کہ بات میں بڑا زور پیدا ہو گیا۔ اس صورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے۔ قسم کھانے والی ذات کون ہے؟ خالق ارض و سما، والعصر، زمانے کی قسم ہے، پہلی تاکید۔ گویا کہ آگے جو کلام ہو رہا ہے اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، انتہائی مؤکد بات۔ ان الانسان لفی خسر میں سب سے پہلا لفظ انا، یقینی، لازمن، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یقیناً، لازماً اللہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی تاکید کا دوسرا اسلوب آ گیا کہ جملے کے آغاز میں انا کا لفظ آ گیا، انا، یقینی ہے یہ بات۔ پھر الانسان، اس میں الف لام جو ہے وہ لام جنس ہے، کل نوع انسانی، کسی خاص انسان کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایک شخص جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے، الانسان، کل نوع انسانی۔ اس کے بعد لفی پر غور کیجئے کہ فی خسرن بھی آ سکتا تھا، ان الانسان فی خسرن، بات مکمل ہو جاتی، لیکن فی سے پہلے بھی لام لگا دیا گیا، اس سے مزید تاکید پیدا ہو گئی، لفی خسر، یقیناً تباہ اور ہلاکت ہو کر رہے گا۔ اور آخری لفظ کیا ہے؟ خسر، وہ نکرے میں آیا، وہ مزید تاکید کے لیے، تفخیم کے لیے۔ خسر جو ہے کسی روپے پیسے کی کوئی جو ہے جسے آپ کا یہی نقصان ہو گیا، پروفٹ میں کمی رہ گئی، یہ بھی نقصان ہے۔ وہ کہ لاس ان پروفٹ جو ہے وہ بھی نقصان شمار ہوتا ہے، پچھلے سال اتنا نفع ہوا تھا، اس سال کچھ کم ہوا، لو جو مجھے تو نقصان ہو گیا۔ ایک نقصان کا معیار یہ بھی تو ہے نا۔ ایک وہ نقصان ہوتا ہے جہاں آپ کا اصل زر بھی ختم ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا کوئی شخص۔ تو خسر کی اصطلاح اس اعتبار سے استعمال ہوتی ہے کہ جہاں انسان کے خسارہ، تباہی، ہلاکت وہاں تک پہنچ جائے کہ اس کا اصل زر بھی اس کے پاس سے چلا گیا۔ تو یہ کتنے اسالیب ہے کہ جو اس کلام کو مؤکد کرنے کے لیے اللہ نے استعمال کیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چار نتائج وہ تھے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تذکر بالقرآن کے پہلو کے اعتبار سے اگر صرف ترجمہ ہمارے سامنے ہو تو جو نتائج ہم حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ ابھی سورہ مبارکہ پر جو اصل غور و فکر ہوگا اور ہماری اگلی نشست میں انشاءاللہ بات ہماری مکمل ہو سکے گی، اس پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کم سے کم یہ ایک صورت کے جس کے جامعیت کا وہ عالم ہے، جس کے بارے میں احادیث میں نے آپ کو سنائی، صحابہ کرام کا طرز عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ اس صورت پر ہمیں یقین عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔